کیسے نہ ہوگا باندھی سرکار کے بغیر. دل کہتا ہے وہ آئیں گے، پہنچیں گے کربلا، قائم نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر، اور قائم وہاں سے جائیں گے. عباس کا علم کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر. مجھے ایمان نعرہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی تاجیل کے لیے باجماعت بواسط بلند صلوات. بیماروں کی شفا یابی کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باجماعت بواسط بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. خصوصاً عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنبِيَاءِ الْعَبْدِ الْمُقَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ مُصْطَفَىٰ الْأَمْجَدِ مَحْمُودِ الْأَحْمَدِ سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے مل کے باجماعت بآواز بلند صلوات پڑھتے سارے. اللہ کافی حضرات تشریف فرما ہے لیکن درود کی آواز آہستہ ہے. مل کے باجماعت بآواز بلند صلوات. حضرات زیبکار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان باد ولایت، اپنی عزت مآب واجب الاحترام سرکار علامہ تنویر شیرازی صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر خدمت ہو چکا ہوں. دعا گو رحمان و رحیم اللہ میرے بھائی کے بچوں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جن میرے بھائیوں نے یہ فرش عزا کا اہتمام کیا، میری مراد علی شاہ
اور اس کے برادران، ان کے اہل خانہ، مولا ان سب کی توفیقات میں وسعت پیدا فرما۔ مولا اس ذکر کو ان کی نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ آپ جتنے بھی مومنین و مومنات باب الحوائج کی بارگاہ میں تشریف فرما ہو، مالک آپ سب کی توفیقات میں وسعت پیدا فرمائے۔ میرے برادر عزیز جن کے گھر بیٹھے تھے، انہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، مولا اس ذکر کے صدقے میں ان کے عزیز و قربا، ان کے خاندان میں اتحاد و اتفاق کو قائم و دائم فرمائے۔ مالک ہمیں ایسا بنائے جیسے 5، 12، 14 ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مالک ہمارے پردے والے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ جتنے بھی سادات وغیرہ سادات باب الحوائج کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، آل محمد دلوں کے حالات سے خوب آشنائی رکھتے ہیں، اپنی اپنی دعاؤں کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے والی خراسان رؤوف مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت پہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے باجماعت بآواز بلند صلوات۔ قبلہ نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ اس مجلس پاک میں شیعہ سنی عزادار تشریف فرما ہے۔ میں ابتدائیہ گفتگو میں بڑے پیار و محبت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس حسین ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی ہے، نہ کہ جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دیتی ہے۔ یہاں محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، یہاں نفرت تقسیم نہیں ہوتی۔ اور چونکہ اتحاد بین المسلمین یہاں پہ تشریف فرما ہے، اتحاد بین المومنین بھی مالک اتفاق کو قائم و دائم فرمائے۔ میں آج کی گفتگو کا تذکرہ ام المومنین زوجہ رسول جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات مقدسہ پہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب سب نے بی بی خدیجہ کی ذات پہ درود پڑھا، لیکن آہستہ پڑھا، بلند آواز سے صلوات پڑھ لے مل کے سارے۔ مومنین کرام، کون بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا؟ میں پہلا جملہ بی بی کی عزت کا کہنا چاہتا ہوں، اور بشیشہ جی مجھے اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ حسین آباد میں حسینی کس معیار کا حسن سواد رکھتے ہیں۔ میں پہلا جملہ کہنے لگوں قمر، جو فاطمہ کی بھی ماں ہو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ جیئیں، مولا آپ کی معرفت میں وہ سکت فرمائے۔ مل کے ذات خدیجہ پہ بلند تر صلوات۔ اچھا اچھا اچھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بطول کی بھی ماں ہو، چلے قبلہ میں آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ کہتا ہوں، جو ام ابیہا کی بھی ماں ہو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت شکریہ۔ بزرگوں نے تو دعا دی ہے، لیکن جوانوں کو بھی شامل کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا تھا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، ام ابیہا۔ جو ام ابیہا کی بھی ماں ہو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ چلے ایک اور جملہ کہتا ہوں، جو ام الائمہ کی بھی ماں ہو۔ اللہ اکبر، آپ جیو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مل کے نعرہ حیدری۔
الائمہ کی بھی ماں ہو، جو تمام معصومین کی ماں ہو، جناب فاطمہ الزہرا جو اس کی بھی ماں ہو، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جس کے قدموں تلے حسنین کی جنت ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اور جس کے قدموں تلے فاطمہ کی جنت ہو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جس کے قدموں تلے فاطمہ زہرا کی بھی جنت ہو، اللہ اسے بھی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو دور جہالت میں، ہائے بسم اللہ چاچا تیری زندگی ہو، مولا امام زمانہ نسلوں کو آباد و شاد فرمائے، کیا خوبصورت لقمہ دیا ہے مولا نسلوں کو آباد و شاد، جو دور جہالت میں طاہرہ کے لقب سے پکاری جائے وہ بطول کی ماں خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ سارے جواب دو، اللہ جس زمانے میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جو اس زمانے میں بھی طاہرات کے لقب سے پکاری جائے وہ بطول کی ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ۔ بی بی اتنی مالدار تھی، یہ محسنہ اسلام ہے۔ اگر کوئی مقروض عزادار بیٹھا ہے، اس بی بی کی عزت و عظمت کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے دعا کرنا، بی بی اپنے وسیع خزانوں سے اس کے قرضوں کو غائب سے ادا فرمائے۔ قبلہ اتنی مالدار تھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا میرا حبیب تو غریب تھا تو ہم نے تجھے غنی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دولت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا خرچ کر رہی ہے، اور اللہ بی بی خدیجہ کی دولت کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے غنی بنا دیا۔ بی بی کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے، اور اگر دولت خدیجہ کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے تو وہ گود کتنی پاکیزہ ہوگی، پال ابو طالب رہے تھے، اللہ کہہ رہا ہم نے پالا ہے۔ جس کے دنیا چھوڑنے سے اللہ محمد سے کہے مکہ چھوڑ دو اسے حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ توجہ ہے مومنین کرام، اتنی مالدار بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی کا دسترخوان بچھا ہوتا تھا، برتن سونے چاندی کے ہوتے تھے، خاموشی سے بات بھی سننی آتی، بے شک اگر کوئی کہے یہ جملہ سنا ہوا ہے تو میں بھی اسے دست بدستہ کہنا چاہتا ہوں، تو بھی تو نماز میں وہی روز سورہ حمد پڑھتا ہے، وہی سورہ توحید پڑھتا ہے، بولنا بہت شکریہ سلامت رہو۔ لہذا یہ ناطق قرآن دسترخوان بچھا ہوتا تھا، برتن سونے چاندی کے ہوتے تھے، لوگ کھانا کھاتے تھے اور برتن اٹھا کے لے جاتے۔ نوکروں نے بی بی خدیجہ کو بتایا بی بی کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور چوری بھی کر دیتے ہیں، برتن اٹھا کے لے جاتے۔ بی بی نے کہا اعلان کر دو چوری نہ کرو، ایسے ہی لے جاؤ، ہم صبح اور رکھ لیں گے۔ چوری نہ کرو، ایسے ہم صبح اور رکھ
مالدار بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تجارت کے لیے جب قافلہ جاتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں پہنچا ہوتا تھا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا۔ عزت بی بی میں بولنا بسم اللہ۔ پہلا اونٹ یمن میں پہنچا ہوتا تھا اور آخری اونٹ مکے سے نکل رہا۔ اتنی مالدار تھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ نوکروں کے کمر بند سونے چاندی کے ہوتے تھے۔ آپ چپ کر کے سن رہے ہو بات کو؟ چلے میں جو ابھی دیکھتا ہوں زبانیں آپ کے اپنے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا محمد مصطفیٰ سے عقد ہوا، نبیوں کے سلطان سے شادی ہونے کے بعد بی بی خدیجہ روز لوگوں میں ڈھیر مال تقسیم کرتی۔ نبیوں کے سلطان نے پوچھا خدیجہ یہ روز اتنا مال لوگوں میں کیوں بانٹتی ہو؟ اپنے سر سے اپنی چادر کو اتار کے محمد کی نالین کو صاف کر کے نظریں جھکا کے کہا وہ جو صبح آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو جو سامنے کھڑے ہو جو بیٹھے ہو۔ خدیجہ یہ روز اتنا مال لوگوں میں کیوں بانٹتی ہو؟ سر سے چادر کو اتار کے نبیوں کے سلطان کے جوتے کو نالین کو صاف کر کے کہتی وہ جو صبح آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا ہائے 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 مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا معرفت اس کا صدقہ دیا۔ کون بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا؟ لوگ کہتے ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ بیوہ تھی۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے وہ بیوہ تھی، اصل میں وہ خود بیوہ ہے۔ جنہیں کوئی بس نہ چلتا ہوئے اس کو کہتے ہیں بیوہ، بے مہارا۔ کائنات کے رسول کی عزت والی بیوی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ معظمہ بیوی ہے۔ بزرگوں نے اس بات کی تائید کرنی ہے، جوان بولنا ضرور، کہ بیوی کی موجودگی میں محمد کے گھر میں کوئی اور سوتن بھی نہیں آئے۔ بشیر جان بیوی کی موجودگی میں کوئی اور زوجہ نہیں جب تک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا موجود۔ کون بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا؟ کہ بیوی کا تجارت کے لیے قافلہ جاتا تھا۔ بہت شکریہ۔ تجارت کے لیے جب قافلہ جاتا تھا نا تو کچھ لوگ قافلے سے مال لوٹ لیتے تھے۔ جو مال لوٹتے تھے آج وہ بہت بڑے بڑے بیٹھے۔ تھکنا نہیں ہے مومنین اکرام، انشاءاللہ منزل میری بہت دور ہے لیکن آپ کی محبتوں سے وہ قریب ہوتی جائے گی۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا تجارت کے لیے جب قافلہ جاتا تھا کچھ لوگ قافلے سے مال لوٹ لیتے تھے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ آئیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاس اور سرکار ابو طالب علیہ السلام سے آ کے کہا آپ رئیس عرب ہیں، آپ کلید بردار حرم ہیں، آپ سردار مکہ ہیں، آپ کا خاندان اونٹ کے شوربے میں روٹیاں بھگو کے حاجیوں کو کھلانے والا ہے۔ غریب تھے نا، غریب تھے نا، بولو تو صحیح نا۔ آپ سردار عرب ہیں، سردار عرب ہونے کے ناطے میں آپ سے کہہ رہی ہوں میرے مال کی حفاظت کریں۔ بی بی خدیجہ نے سرکار ابو طالب علیہ السلام سے کہا سردار عرب ہونے کے ناطے میں آپ سے کہہ رہی ہوں میرے مال کی حفاظت کریں۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پورے عرب والوں کو بلایا، عرب والوں کو بلا کے دسترخوان بچھایا، نیاز کا اہتمام کیا، لنگر کا اہتمام کیا، کھانے کا اہتمام کیا۔
یہ کھانا کھلانا سرکار ابو طالب کی سنت ہے۔ بولنا بولنا، سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کھانا کھلانے کے بعد جملہ قبلہ کہنے لگا ہوں آپ کی اجازت سے، اور ایک ایک چہرے کو دیکھوں گا کس رنگ سے یہ سن رہے ہیں۔ جیسے ہی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پورے عرب کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد مسکرا کے کہا خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ شراکت داری کرو گے؟ جیسے آپ چپ ہوئے ہیں وہ بھی ہو گئے۔ کہاں پہ بی بی خدیجہ اور کہاں پہ ہم ان کے ساتھ شراکت داری کریں گے؟ شراکت داری سے مراد کہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ مل کے کام کرنا چاہتے ہو۔ وہ لوگ جو بی بی کے مقروض ہیں چچا وہ حیران ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے، کہاں پہ بی بی خدیجہ اور کہاں پہ ہم؟ چلے ایک بی بی کی عزت کا جملہ زبان پہ آ رہا ہے، وہ آپ کا حصہ ہے، آپ کا حق ہے پہنچا دوں۔ نبیوں کے سلطان کے ساتھ عقد ہوا، تبلیغ رسالت محمد مصطفیٰ کر رہے تھے، کار رسالت کرتے ہوئے محمد گھر سے گھر واپس آئے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے نبیوں کے سلطان کا وہ چہرہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا تھا اس کو اترتا ہوا دیکھا، کہا میرے نبیوں کے سلطان آپ کا یہ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہا کار رسالت کر رہا ہو، مشکلات آ رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہے۔ بی بی خدیجہ نے کہا میرا نبیوں کے سلطان کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پورے عرب والے کو بلایا اور بلا کے کہا میرا قرضے واپس کرو اور ابھی کرو۔ بولنا بھائی بولنا بولنا، میرے قرضے واپس کرو اور ابھی کرو۔ کہنے لگے خدیجہ نسلیں گزر جائے آپ کے مقروض رہے، ابھی آپ کا قرضہ کیسے واپس کر سکتے ہیں؟ بی بی خدیجہ نے کہا ایک مشورہ دیتی ہوں، عمل کر دو، قرضے معاف کر دو گی، قرضے معاف کر دو گی۔ کہا وہ کیا؟ کہا محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کروا۔ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضے۔ سرکار ابو طالب نے کہا خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ شراکت داری کرو گے؟ پریشان ہو گئے، کہاں پہ بی بی خدیجہ اور کہاں پہ ہم ان کے ساتھ مل کے شراکت داری کریں؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کہا بدلے میں دگنا ملے گا۔ تھوڑا سا ساتھ دینا، تھوڑا سا ساتھ دینا۔ کہا بدلے میں دگنا ملے گا، یعنی جو ایک اونٹ لے کر آئے گا اسے 2 ملیں گے، جو 2 اونٹ لائے گا اسے 4 ملیں گے، جو 4 لائے گا اسے بہت شکریہ، آپ تو بہت بیداری کے ساتھ سماعت فرما رہے ہو، بدلے میں دگنا ملے گا، جو جتنا مال لے کر آئے گا نا اس کو اتنا دگنا مال ملے گا۔ اتنے امیر نہیں تھے جو اپنے گھر کا سارا سامان ایک چادر میں لپیٹ کے لے آتے تھے، اتنے امیر، بہت شکریہ، ہر کسی کے لیے یہ جملہ نہیں تھا، اتنے امیر نہیں تھے۔ جیسے ہی کہنا بدلے میں دگنا ملے گا، دگنا ملے گا۔ اب جب قافلہ روانہ ہوا نا، جو چور تھے نا، جو ڈاکو تھے نا، شادی جس جملے پہ بولنا ہے آپ نے، جو چور تھے نا، جو ڈاکو تھے نا، وہی نیزے پکڑ کے کہہ رہے تھے ہمارا مال جا رہا ہے، ہمارا قافلہ جا رہا ہے، ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، ہمارا مال جا رہا ہے، ہمارا تجارت کے لیے قافلہ جا رہا ہے۔ قافلہ تجارت کر کے واپس آیا، پہلے سے دگنا منافع ہوا، پہلے سے دگنا منافع ہوا، کیونکہ ڈاکہ تو پڑا نہیں، کیونکہ چوری تو ہوئی نہیں، کیونکہ کسی نے قافلے کو تو لوٹا نہیں تھا، اس لیے پہلے سے دگنا منافع ہو گیا۔ منافع والا مال بی بی خدیجہ، منافع والا مال بی بی خدیجہ، منافع والا مال بی بی خدیجہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ حسین آباد والوں یہ جملے پہ بولنا نہ بولنا آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں بات بولنے والی کرنے لگا ہوں، اس جملے پہ آپ سارے بے ساختہ بولو گے ضرور۔ منافع والا مال بی بی خدیجہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اور کہا آپ کے مشورے سے ہمیں دگنا منافع ہوا ہے، یہ منافع والا مال آپ کا حق ہے، آپ لے لیں، آپ کا حق ہے، آپ لے لیں۔ علی کے باپ حضرت ابو طالب نے مسکرا کے کہا
کہا آپ کو کس نے کہا ہے میں اجرت لے کے احسان کرتا ہوں؟ سلامت رہو، یہی حق بنتا تھا۔ کیا خوبصورت آپ سن رہے ہیں۔ کہا یہ منافع والا مال آپ کا حق ہے کیونکہ آپ نے مشورہ دیا تھا۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں اجرت لے کے احسان کرتا ہوں؟ چچا وہ بھی بطول کی ماں تھی، ہائے وہ بھی بطول کی ماں تھی۔ انہوں نے سرکار ابو طالب سے کہا میں شرمندگی کی زندگی نہیں جینا چاہتی۔ وہ کہہ رہی ہیں منافع والا مال آپ کا حق ہے، آپ لے لیں۔ سرکار ابو طالب نے کہا میں نہیں لوں گا۔ جب بات زیادہ طول کی طرف بڑھی، جیسے ہی بحث کی طرف بڑھی یعنی بات آگے بڑھی، تو قبلہ شرازی صاحب سرکار ابو طالب کی طرف دیکھ کے بی بی خدیجہ نے مسکرا کے کہا اچھا پھر میرے لائق کوئی حکم ہوا تو مجھے ضرور بتائیے گا، میرے لائق کوئی حکم ہوا۔ جملہ میں بولنے والا کہنے لگا ہوں، میرے لائق کوئی حکم ہوا تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ سرکار ابو طالب نے مسکرا کے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میرا بھتیجا محمد جوان ہو گیا ہے۔ میرا بھتیجا محمد جوان ہے، میں چاہتا ہوں وہ اپنا کام خود کرے۔ بی بی خدیجہ نے معرفت کے سمندر میں ہوتا زن ہو کے کہا ہاں صبح لے آنا، قافلے کے ساتھ مالک بن کے وہی جائے گا۔ بہت شکریہ، قافلے کے ساتھ مالک بن کے وہی جائے گا۔ صبح ہوئی، شریف چچا شریف بھتیجے کو لے کر یہ آپ کے مومنین تھکے نہ ذرا، کیونکہ کو نوکریوں کی بہت ساری تھکاوٹیں ہیں، لیکن یہ ذکر ایسا ہے جو تھکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے ذرا تھوڑا بسم اللہ آپ جیے یا شریف چچا شریف بھتیجے کو لے کر اس طرح کیوں نہ کہوں سید الانبیاء والی و بختہ سالار کائنات مجسمہ عبادات پیغمبر ارض و سما خواجہ بدر الحنین جد الحسن والحسین سراج المنیر بشیر و نذیر شافی روز جزا غم خار دماشیر وحدانیت کی پہچان مزمل نبی۔ بھائی تھوڑی سی آواز اونچی کرنا، سارے بولو جیسے ہی محمد مصطفیٰ کو ساتھ لے کے سرکار ابو طالب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے محل میں پہنچے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے محمد کو ساتھ لے کے جیسے ہی بی بی کے محل میں پہنچے، نبیوں کے سلطان کا پہلا قدم بی بی خدیجہ کی دہلیز پہ آیا کہ نور محمد کی کرنیں بی بی کے محل میں پھیل گئی۔ ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ۔ نور محمد کی کرنیں بی بی کے محل میں پھیل گئیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنے بستر رحمت پہ سو رہی تھی۔ بی بی نے دل میں بے چینی محسوس کی، دل میں بے قراری محسوس کی۔ تڑپ کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ اٹھی۔ حریر و دیبا کے پردے لگے ہوئے تھے، پردوں سے جھانک کے دیکھا اپنے بچپن کے خواب کی تعبیر مجسم محمد بن کے سامنے دیکھی۔ مجسم محمد بن کے سامنے دیکھا، یہ تو وہی ہے جو میرے خوابوں میں آتا تھا۔ اگر تھکے ہو تو میں بات کو قریب کر دیتا ہوں، جو نہیں تھکے ہاتھ اٹھا کے سارے بولو حیدری۔ یہ تو وہی ہے جو میرے خوابوں میں آتا تھا، چونکہ شریف خاندان سے تھی، اپنی زبان سے کچھ نہ کہا۔ میسرہ نامی غلام کو بلایا، میسرہ نامی غلام کو بلا کے کہا میسرہ جی بی بی صبح تم نے قافلے کے ساتھ جانا ہے، بی بی کام کیا کرنا ہے؟
کہا کوئی اونٹ کی مہار نہیں پکڑنی، کوئی سامان رکھنا نہیں، کوئی سامان اتارنا نہیں، صرف تیرا اتنا کام ہے، تو نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ سایہ بن کر ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، واپسی پہ مجھے آگے بتانا ہے ان کا اٹھنا کیسا ہے، ان کا بولنا کیسا ہے، ان کا چلنا کیسا ہے، ان کا کھانا کیسا ہے، ان کا پینا کیسا ہے۔ قبلہ یہ تھکے ہوئے ہیں، یہ بول نہیں رہے، یہ بولیں گے تو میری منزلیں اور آسان ہو جائیں گی، صبح واپسی پہ آ کے مجھے بتانا ہے اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بولنا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کا کھانا کیسا ہے، اس کا پینا کیسا ہے۔ بہت شکریہ۔ جیسے ہی میں سلام غلام قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، نبیوں کے سلطان قافلے میں موجود تھے، رسول کی موجودگی کی وجہ سے، رسول کی موجودگی کی وجہ سے قافلہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی موجودگی کی وجہ سے مال سارا کا سارا فروخت ہو گیا، مال سارا کا سارا بک گیا، قافلہ تجارت کر کے واپس آیا۔ بی بی خدیجہ کرسی پہ جلوہ فکر ہوئی، حریر و دیبا کے پردے لگے ہوئے تھے، یہ پردوں کے باہر نوکروں کی طرح نظریں جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ بی بی خدیجہ نے پہلا سوال یہ پوچھا، میسرا جی بی بی، کہا محمد کے عیب بیان کر۔ جو اس جملے پہ بولو خرید لیا مجھے، بیان کر۔ اگر کوئی سوچے کہ بی بی نے یہ کیسا سوال کر دیا، ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے، ہم جاہلوں کی جہالت کو دور کرنے کے لیے بی بی خدیجہ نے یہ سوال پوچھا، میسرا محمد کے عیب بیان کر۔ وہ میسرا، حسین آباد والا جملہ سننا، وہ میسرا جو تبسم محمد کی لہروں میں گم تھا، دیکھ کے کہنے لگا بی بی خلق کا کریم ہے، خلق کا عظیم ہے، گفتار کا صدیق ہے۔ میسرا محمد کے عیب بیان کر، وہ میسرا جو تبسم محمد کی لہروں میں گم تھا، دیکھ کے کہنے لگا خلق کا کریم ہے، خلق کا عظیم ہے، گفتار کا صدیق ہے۔ کہ تو نے میرا سوال غور سے نہیں سنا، میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر۔ کہنے لگا بی بی کائنات میں عربوں سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، عربوں میں سے ہاشمیوں سے زیادہ شریف کوئی نہیں، ہاشمیوں میں سے عبد المطلب سے بڑا سردار کوئی نہیں، عبد المطلب کی اولاد میں سے عبداللہ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، اور عبداللہ کے اکلوتے بیٹے کا نام ہے محمد۔ بولو 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 بولو، سلامت رہو۔ کہ تو نے میرا بہت تو نے میرا سوال غور سے نہیں سنا، میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر۔ کہنے لگا بی بی پہلے سب کو کھلاتے تھے، بعد میں خود کھاتے تھے۔ کہ میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر۔ کہنے لگا بی بی جدھر سے گزرتے تھے نا، درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے۔ میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر۔ کہنے لگا بی بی جدھر سے یہ گزرتے تھے نا، بادل کا ٹکڑا، ابر کا ٹکڑا ان کے پروٹوکول کے لیے ان پہ سایہ کیے رکھتا تھا۔ کہ میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر۔ کہنے لگا بی بی جدھر سے گزرتے تھے نا، جو پتھر ان کے قدموں کے ساتھ مس ہوتا تھا، وہ عقیق یمنی بن جاتا تھا۔ آپ جیو آپ جیو آپ جیو، کائنات کے رسول آپ کو آباد و شاد رکھے۔ جو عزت رسول میں ہاتھ اٹھ رہے ہیں کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، مالک آپ کے رزق اور بخت میں وسعت پیدا فرمائے۔ کہ میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر۔ کہنے لگا بی بی جب ہم عرب لوگ تجارت کے لیے نکلتے ہیں نا، راستے میں گرمی ہوتی ہے، گرمی کی وجہ سے پسینہ آتا ہے، پسینے سے بدبو آتی ہے، اس بدبو کو دور کرنے کے لیے ہم عربوں نے اپنے ساتھ مشک و عنبر و کستوری کو رکھا ہوتا ہے۔ جب راستے میں لباس تبدیل کرتے ہیں نا، اپنے لباس پہ اس خوشبو کو لگا لیتے ہیں۔ لیکن بی بی مجھے کعبے کے رب کی عزت کی قسم، جب یہ محمد تجارت کے لیے نکلے، راستے میں گرمی کی وجہ سے انہیں پسینہ آیا، پسینے سے بدبو نہیں تھی، جو خوشبو پھوٹتی تھی وہ مشک سے بہتر تھی، وہ کستوری سے بہتر تھی، وہ عنبر سے بہتر تھی۔ تیری اپنی مرضی ہے نا، تیری اپنی مرضی ہے نا، مولا تجھے سلامت رکھے۔ کہ میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کرو۔
اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آیا، مجھے اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ تو حسین آباد والوں، جب اعلان رسالت سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے غلام کو، نوکر کو محمد کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آیا، تو پھر جبرائیل کی کیا جرت ہے وہ محمد کا سینہ چاک کرے، اس سے دل کو نکالے، اسے آب زمزم جبرائیل کی کیا ضرورت ہے؟ خود ہی کہتے ہو واللہ آسنہ و جبریل خادمہ، تو خادم سرداروں کو پڑھایا نہیں کرتے۔ بھائی بولو تھکنا نا۔ مولا امام زمانہ میسرا جی بی بی کہا میرا رشتہ لے جا، میرا محمد مصطفیٰ سے جا کے کہوں میری مالکن کہہ رہی ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا رشتے کا پیغام لے کے چلا جائے۔ بی بی ملے گا کیا؟ شکریہ، بہت شکریہ، بہت بیدار بیٹھے، بہت خوبصورت۔ بی بی ملے گا کیا؟ کہا یمن کی شاہی لے لے، 40 اونٹ سونے کے لے لے، 80 اونٹ چاندی کے لے لے، اور میرا رشتہ لے جا۔ شاہ جی لاڈلے نوکر بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ مسکرا کے کہتا بی بی کام اتنا بڑا، اجرت اتنی تھوڑی۔ یہ اگلے جملے پہ قدموں پہ کھڑے بھی ہو جائیں گے نا تو اب کے سماعت ادا نہیں ہوگا۔ میں کھڑے ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن اتنا عظیم جملہ کہنا۔ لاڈلے نوکر بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ کہنے لگا بی بی کام اتنا بڑا، اجرت اتنی کم۔ بی بی نے کہا دگنا مار لے گے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا بی بی دنیاوی دولت کی تو بات ہی نہیں کر رہا، آپ جیو، آپ جیو، آپ جیو، مولا آپ کے قرضے ادا فرمائے، مولا آپ کے رزق میں وسعت پیدا فرمائے، مولا آپ کے بچوں کو آباد و شاد فرمائے، مولا آپ کے گھر کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا بی بی دنیاوی دولت کی بات، بی بی میں نے کتب سابقہ میں پڑھا ہے، بی بی میں نے کتب سابقہ میں پڑھا ہے جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا نا وہ شافی معاشر ہے۔ وہ شافی معاشر۔ بی بی شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہو؟ اللہ اکبر، اللہ، شفاعت کی ذمہ داری۔ بی بی نے کہا ہاں میسرا میں تیری شفاعت کی ذمہ داری۔ باکٹ والوں، حسین آباد والوں، جو بی بی خدیجہ کے نکاح کا پیغام لے کے جائے اس کی شفاعت کی ذمہ داری بی بی خدیجہ لے، اور جو خدیجہ اور محمد کا نکاح پڑھائے آپ اٹھا کے بولو، سارے بولو، مل کے بولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو رشتے کا پیغام لے کے جائے اس کی شفاعت کی ذمہ داری دی، اور جو محمد اور خدیجہ کا نکاح خوان ہے، اور جو میرے بزرگوں نے جملہ کہا ہے، جنہوں نے سنا ہے وہ تو سن لیا، جنہوں نے نہیں سنا ان تک میں پہنچا دیتا ہوں ان کا جملہ۔ نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، پیغام بی بی خدیجہ کے نکاح کا، میں بہت شکریہ
آصف بھائی آپ تو بڑے جگہ سے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مومنین کرام قبلہ شاہ صاحب اس جملے میں تسی سب کو زیادہ مجھے داد دے رہے دعا دے رہے ہو نا، لیکن داد دے رہی تو جڑا شادی شدہ ہے نا وہ اس جملے کو ضرور بولے، کیونکہ اس کے تجربے سے کے بعد دوسری ہوئی دو دے بسم اللہ شادی ذرا جملے پہ بولنا چاہیے۔ بی بی خدیجہ نے نکاح کی خواہش خود کی کہ میں آپ سے شادی، اللہ نے عورت کو ناز دیا ہے کہ وہ پہل نہ کرے، اللہ نے عورت کو فخر دیا ہے کہ وہ پہل۔ بی بی خدیجہ نے محمد مصطفیٰ کی خاطر عورت ہو کے پہل کر دی، جیسے ہی پہل کی آواز توحید آئی خدیجۃ الکبریٰ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، میرے محمد کی خاطر تو نے عورت ہو کے پہل کر دی، یا اللہ بھی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے قیامت تک کے لیے جب بھی محمد کی امت میں نکاح ہوگا مولوی پہلے لڑکی کی رضامندی پوچھے گا۔ قیامت تک کے لیے جب بھی میرے محمد کی امت میں نکاح ہوگا مولوی صاحب پہلے لڑکی کی رضامندی پوچھیں گے، اگر وہ کہے گی قبول ہے تو پھر دلہے کے پاس کس کا رشتہ؟ بی بی خدیجہ کا۔ کس کے لیے؟ محمد مصطفیٰ۔ کون لے کے گیا؟ میسرہ نامی غلام۔ میں بڑے آرام سے یہ جملہ کہوں گا اور ایک ایک عزادار کے چہرے کی زیارت یہ جملہ کہہ کے کروں گا۔ قبلہ شرازی صاحب جیسے ہی میسرہ نے آ کے محمد مصطفیٰ سے کہا میری مالکن کہتی ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ نے نظریں جھکا کے کہا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ ابو طالب سے پوچھ، اب سارے بولے ہو میں راضی ہوں لیکن جس طرح بولنا چاہیے تھا میں اور بات کو آسان کرتا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا یہ نبی ہے کون؟ قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی وہ ہے جو وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ محمد نہیں کہہ رہے تھے، اللہ کہہ رہا تھا ابو طالب سے پوچھ تیری رضا کیا ہے؟ ابو طالب سے پوچھ تیری رضا۔ دین پہ خرچ ہوا ہے تو بی بی خدیجہ اور سرکار ابو طالب کا ہو۔ دور کا سفر ہے، وعدہ وفا ہو گیا، آپ کے عزاداروں کی چہروں کی زیارت ہو گئی، مولا ذکر کے صدقے میں آپ سب عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں فرما۔ یہاں حسین آباد میں میری ماں رہتی ہے، مولا اسے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ان کا بیٹا محسن، مولا اس کے رزق اور وقت میں وسعت عطا فرما۔ دین پہ خرچ ہوا ہے تو سرکار ابو طالب ہے۔ جی بسم اللہ۔ صدقے 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 صدقے، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا۔ ماتم اور رونے والا جملہ ہی یہ ہے
کجا علی کی بیٹی کجا شرابی کا دربار. ہائے صدقے، ہائے صدقے، مولا آپ کی ہائے کو بطول کے مقدمے میں شمار فرما. صدقے بسم اللہ بسم اللہ. بی بی زہرا کی مجلس کرواتے ہیں مولا، بی بی کے صدقے میں رزق اور وقت میں وسعت عطا فرما. جو میرے چچا نے مجلس کا آغاز کیا ہے مولا آپ کے رزق اور وقت میں وسعت عطا. جو بے گھر ہو مولا اپنا گھر عطا کرے جہاں ذکر شبیر ہو. عزاداران امام مظلوم کربلا، اکثر مومن کہتے ہیں جی چاہتا ہے مولا کی مجلس کرواؤں، جیب اجازت نہیں دیتی، مالی حالات اتنے نہیں ہیں کہ مولا کا ذکر کروایا جا سکے. میں ان سے منت کر کے کہتا ہوں پریشان نہ ہوا کرو، اصغر کے نام کا پانی پلا دو، بی بی رباب راضی ہو جائے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. مولا آپ کی ہائے کو قبول فرمائے. صدقے صدقے بسم اللہ بسم اللہ. کہہ رہے 6 ماہ کے بچے کو پانی پینے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہے؟ اگر یہ میری طرف دیکھو گے آپ کی ہائے نکلے گی. یہ پانی کے گلاس میں نے اپنی 2 انگلیاں ڈبو دی، یہ میں نے ہاتھ اٹھایا، یہ جتنے قطرے گر رہی ہے نا اصغر کو اتنی ہی ضرورت تھی. ہاں مولا ہائے قبول فرمائے، اللہ تیری ہائے قبول فرمائے. عزاداران امام مظلوم کربلا، مسلمانوں نے 6 مہینے کے اصغر کو اتنا پانی بھی نہ دی. اجرکم اجرکم. حسین ابن علی نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرنے والا؟ جیسے ہی یہ کہا خیام سے کوہرام کی آواز بلند ہوئی، ماتم کی صدا بلند ہوئی. مولا حسین زخمی حسین خیام میں واپس آ کے کہا شریکت الحسین ماں جائی زینب، یہ رونے کی صدا کیوں بلند ہوئی ہے؟ رو کے کہا بھیا جب سے آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اصغر کو جھولے میں لٹاتے ہیں اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے. کہا لاؤ میرا اصغر مجھے دو، میں پانی پلا کے لے کر آؤں. عزاداران کریم کربلا، جیسے ہی 6 مہینے کے اصغر کو جناب رباب نے تیار کیا، تیار کرنا تھا، ہاتھوں پہ حسین نے اٹھایا. حسین ہاتھوں پہ اٹھا کے میدان کربلا میں آئے. سنو گے مظلومیت حسین کا جملہ دیکھ کے ظالم کہنے لگے حسین کوئی بس نہیں چلا اور قرآن لے آئے ہو. حسین کہتے قرآن نہیں ہے، قرآن کی شبیہ ہے. قرآن نہیں ہے، قرآن کا پارا ہے. قرآن نہیں ہے، یہ ناتی کے قرآن ہے. یہ میرا اصغر ہے، میرے لال کو پیاس لگی ہے. کہنے لگے حسین پانی خود پینا ہے اور بہانے بچے کے کرتا ہے. ہائے کہہ لینا پانی خود پینا ہے اور بہانے بچے کے کرتا ہے. حسین ابن علی نے کہا نہ میرے بیٹے نہیں پانی پینا ہے. کہا حسین جب تک تیرا بچہ پانی خود نہیں مانگے گا ہم پانی دیں گے نہیں. کہا اصغر بابا کی عصمت کی گواہی ہے، اگر ان سطروں پہ ہائے نکل گئی شاید مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہ رہے. بابا کی عصمت کی گواہی دے، اصغر بول اور بتا میں پیاسا ہوں. ادھر جیسے ہی حسین نے اصغر سے کہا اور چھوٹی چھوٹی اولاد والوں حسین کے کندھے پہ ہاتھ آیا. حسین نے مڑ کے نہیں دیکھا. حسین نے کہا اماں فضا کیوں آئی ہو؟ اماں فضا کیوں آئی ہو؟ کہا حسین بی بی رباب کہہ رہی ہے جب بچے پہلی دفعہ بولے ماں کو وہ بولنے والے لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں. میرا بیٹا زندگی میں پہلی دفعہ بولنے لگا ہے. اصغر کو اونچی آواز سے بولے تاکہ تیری ماں سنے تو بولنا جیسے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. ماتمی جوان عزادار جو پہنچے ہو آپ کا انتظار ہو رہا تھا، چند سطرے کہنا چاہتا ہوں. عزاداران کریم کربلا جیسے ہی کہا نا رباب کہتی ہے اصغر سے کہو اونچی آواز سے پانی مانگنا، تیری ماں تو سنے تو بولتا کیسے ہے. اصغر نے ہاتھوں پہ باپ کے ہاتھوں پہ بلند کیا، اپنے آپ کو بلند کر کے کہا العطش
بعد تیر اٹھایا اور تیر وہ تھا جو عربوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی یہ انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا، یہ جنگ میں جانوروں کو گرانے کے لیے چلایا جاتا تھا۔ اس ظالم نے 3 نوک کا تیر اٹھایا، بی بی رباب نے تیر کو دیکھا، پردہ ہٹا کے کہا ظالم اپنا تیر بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزاداران کریم کربلا آخری جملہ کہہ رہے ممبر چھوڑنے لگا ہوں، جیسے ہی ظالم میں تیر کا نشانہ باندھا نا، بی بی رباب تیر انداز خاندان سے تھی، بی بی رباب کو جہیز میں تیر اور کمان بھی ملا تھا، بی بی نے نشانہ دیکھا، بی بی نے کہا اصغر تیرے حصے کا تیر تیرے باپ کو نہ لگے، اصغر میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ عزاداران کریم کربلا ادھر ظالم حرملا نے تیر چھوڑا، ادھر اصغر نے سر بلند کیا، اصغر کے اس کان پہ تیر لگا، اس کان سے تیر نکلا، حسین کے بازو پہ لگا، رو کے سر کہتا اماں معاف کر دو، میرا سر چھوٹا تھا، اماں تیر بڑا تھا، اماں مجھے معاف کر دو۔ عزاداران کریم کربلا علامہ کہتے اگر حسین کا بازو آگے نہ ہوتا، جہاں تک تیر میں جانا تھا وہاں تک صغیر ماتم حسین